کبھی آپ نے سوچا ہے جب دنیا کے سارے دروازے بند لگنے لگے، جب دل تھک جائے، جب آنکھیں نم ہوں، جب انسان اندر سے ٹوٹ جائے تو پھر سکون کہاں ملتا ہے؟ کچھ لوگ دولت میں ڈھونڈتے ہیں، کچھ لوگ لوگوں کی باتوں میں اور کچھ لوگ خاموشی میں، لیکن اصل سکون تو اس کلام میں ہے جو رب العالمین نے نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم قرآن میں سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ سورہ بنی اسرائیل 81-82۔ یعنی قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں، یہ دلوں کی دوا ہے، یہ روح کی غذا ہے، یہ پریشان انسان کے لیے رب کی طرف سے اطمینان ہے۔ ناظرین، انسان کبھی بیمار ہوتا ہے جسم سے اور کبھی بیمار ہوتا ہے دل سے۔ جسم کی بیماری نظر آ جاتی ہے، لیکن دل کی بیماری اکثر چھپی رہتی ہے۔ حسد، کینہ، بے چینی، خوف، تنہائی، شک، نا امیدی، یہ سب وہ بیماریاں ہیں جو انسان کو اندر سے کھا جاتی ہیں۔ اور ایسے وقت میں قرآن کہتا ہے، اے لوگو، تمہارے پاس تمہاری رب کی طرف سے نصیحت آ گئی اور دلوں کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت۔ سورہ یونس 10۔ سوچیے، اللہ خود فرما رہا ہے کہ یہ کلام دلوں کی شفا ہے۔ جب دل زخمی ہو، جب سینہ بوجھل ہو، جب آنکھوں میں نیند نہ ہو، تو قرآن انسان کے اندر ایک ایسا نور اتارتا ہے جو آہستہ آہستہ اندھیرا ختم کر دیتا ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے قرآن کھولا ہو اور ایک ہی آیت نے آپ کے دل کو روک دیا ہو؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے تلاوت سنی ہو اور آنکھوں سے آنسو نکل آئے ہوں؟ یہ کوئی اتفاق نہیں ہوتا، یہ قرآن کا اثر ہوتا ہے۔ قرآن انسان سے بات کرتا ہے، خاموشی سے، نرمی سے، مگر بہت گہرائی سے۔ اور جب بندہ سچے دل سے قرآن کی طرف آتا ہے تو اللہ اس کے دل کی الجھنیں کھول دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ قرآن میں ہیں، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ یہی اصل ایمان ہے۔ شفا دینے والا ڈاکٹر نہیں، دوا نہیں، بلکہ اللہ ہے، اور قرآن اس شفا تک پہنچنے کا ایک عظیم وسیلہ ہے۔ آج کے دور میں لوگ بہت کچھ پڑھ رہے ہیں، مگر دل پھر بھی بے قرار ہے، کیونکہ دل کو وہی چیز سکون دیتی ہے جو اس کی رب کی طرف سے آئی ہو۔ قرآن انسان کو امید دیتا ہے، صبر دیتا ہے، توکل دیتا ہے، اور یہ احساس دیتا ہے کہ تم اکیلے نہیں ہو۔ جب بندہ رات کی آخری پہر قرآن پڑھتا ہے تو وہ صرف الفاظ نہیں پڑھ رہا ہوتا، وہ اپنی رب سے بات کر رہا ہوتا ہے، اور شاید یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں سے شفا شروع ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے دم اور علاج کی اجازت، اور سورہ فاتحہ کو شفا کے طور پر پڑھا گیا۔ صحیح احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن سے رقیہ اور دعا کرنا مشروع ہے، یعنی قرآن کا استعمال شفا کے لیے دین کی روشنی میں ثابت ہے۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ قرآن آپ کے لیے شفا بنے تو اسے صرف تلاوت کی حد تک نہ رکھیں، اسے سمجھ کر پڑھیں، رو کر پڑھیں، دعا کے ساتھ پڑھیں، اور اس پر عمل کریں، کیونکہ قرآن کی اصل شفا صرف زبان تک نہیں، دل تک اترنے میں۔ اور جب قرآن دل میں اتر جاتا ہے تو زندگی بدل جاتی ہے۔ آئیے آج ہم یہ عہد کریں کہ ہم قرآن کو صرف ثواب کے لیے نہیں بلکہ شفا، ہدایت اور زندگی کے لیے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سے جڑنے، اسے سمجھنے اور اس کی شفا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔